ماہ شعبان المعظم کا مبارک مقدس اور مکرم مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ اس مہینے میں بڑی نسبتیں موجود ہیں۔ جس طرح ماہ رجب المرجب میں بڑی نسبتیں موجود تھیں، اسی طرح ماہ شعبان المعظم میں بھی بڑی نسبتیں موجود ہیں، اور تمام نسبتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمارے اکابرین امت ماہ رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے۔ چنانچہ اس مہینے کی اہمیت کے لیے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بھی حدیث شریف ہے جامع الصغیر کی، جس میں ماہ شعبان المعظم کو رسول اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ تو جو چیز رسول اللہ کی ہو جائے تو وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے نا۔ امت رسول اللہ کی ہوئی تو تمام امتوں سے افضل ہو گئی۔ قرآن رسول اللہ کا ہوا، یعنی قرآن کو نسبت رسول اللہ سے ہوئی تو قرآن تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ اسی طرح کسی بھی چیز کو نسبت رسول اللہ سے ہو جائے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ فضیلت نام ہے رسول اللہ کی نسبت کا۔ جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جائے وہ چیز فضیلت مآب ہو جاتی ہے۔ تو اکابرین امت نے اس مہینے کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے چند کام کیے، اور انہی چند کاموں کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ وہ کئی کام ہیں، ان کاموں میں سے خاص 3 کام ہیں جو اس مہینے میں ہم نے کرنے ہیں، اور اس مہینے میں ہم وہ کام کریں تو اس مہینے کی نسبت بھی ملے گی اور کچھ مزید اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ان کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس مہینے میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کی کہ اس مہینے میں آیت درود اتری ہے۔ آیت درود جو ہم پڑھتے ہیں نا اکثر دعاؤں کے اختتام میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو یہ والی جو آیت ہے نا، اس آیت کو کہتے ہیں آیت درود، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے ماہ شعبان المعظم میں، جیسے کہ امام زرقانی نے لکھا اور امام قسطلانی نے لکھا۔ چنانچہ امام قسطلانی فرماتے ہیں اِنَّ شہر شعبان شہر الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا مہینہ ہے۔ لِأَنَّ آیت الصلاۃ نزلت فیہ، اس لیے کہ آیت صلاۃ اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اور امام زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں فَيَنبَغِي الْإِكْثَارُ مِنْهَا فِي شعبان، لہذا امت کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں درود و سلام کی کثرت کرے۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا، یہی آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّ آیَةَ الصَّلَاةِ نزلت فی شہر شعبان، فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آیت صلاۃ اسی مہینے میں اتری ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام شعبان المعظم میں ہم نے یہ کرنا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں درود و سلام کی کثرت کرنی ہے۔ دیکھیں درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ وہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، سوائے چند ان مقامات کے، چند ان حالات کے جس میں اکابرین امت نے پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود و سلام کو خاص زمانے سے نسبت ہو جائے تو اس کی فضیلتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، فرماتے ہیں انہ قال، امام جعفر الصادق فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شعبان کل یوم 700 مرۃ،
جو شخص شعبان المعظم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے پیش کرے، ایک روایت میں ہے کہ 700 مرتبہ پڑھے، یوکل اللہ تعالی ملائکتن لیوصلوہا الیہ، اس درود و سلام کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ چند فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، لیوصلوہا الیہ، تاکہ وہ درود و سلام لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَتَفْرَحُ رُوحُ مُحَمَّدٍ بِذَالِكَ، اور جب رسول اللہ اپنے غلاموں کی طرف سے بھیجے ہوئے درود و سلام کے نذرانے دیکھتے ہیں تو آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ کی روح خوش ہوتی ہے ثم یأمر اللہ تعالی ان یستغفروا لہ الی یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جن جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس مہینے میں درود و سلام کثرت سے پڑھنے کا اہتمام رکھا، قیامت تک اے فرشتوں تم ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہو۔ قیامت تک فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں درود و سلام پڑھنا تو کبھی بھی باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے، لیکن اس مہینے میں اگر درود و سلام پڑھیں تو امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ ایک عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام رکھیں، اس لیے کہ اب اس کی دو وجہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا ہوتا کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی روزہ رکھتے اور رکھتے ہی چلے جاتے، حتیٰ کہ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتے، یعنی درمیان میں پھر کوئی وقفہ نہیں کرتے، درمیان میں کوئی دن خالی نہیں چھوڑتے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا اور کبھی کسی سال ایسا ہوتا کہ چھوڑ کے روزہ رکھتے تاکہ امت کے لیے سبق ہو جائے۔ امت اگر چاہے تو پورے شعبان کا روزہ رکھ لے، امت اگر چاہے تو چھوڑ کے روزہ رکھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال امت کے لیے تعلیم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ لم اراکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ میں نے کسی مہینے میں آپ کو اس قدر کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس کثرت سے آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، اے اسامہ بن زید یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں مہینہ ہے، اس وجہ سے لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ اب اس کی عظمت سے غفلت کی وجہ ایک یوں سمجھ لیجئے، ماہ رمضان المبارک کی عظمت ہر مسلمان جانتا ہے، ماہ رجب کی عظمت کا تو یہ حال ہے کہ اسلام لانے سے پہلے رجب المرجب کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ماہ رجب المرجب کی تعظیم کرتے تھے، بڑا اکرام کرتے تھے، اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے نہیں تھے۔ تو رجب کا مہینہ تو زمانہ جاہلیت سے معظم رہا، لوگ اس کی قدر کرتے تھے، پھر جب اسلام آیا تو اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی اسلام آیا لوگ رمضان کے مہینے کی قدر کرنے لگے، جب اس مہینے میں روزوں کی فرضیت نازل ہو گئی تو مزید اس کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن شعبان المعظم کا مہینہ ایسا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس حوالے سے کوئی فضیلت نہیں تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، اور یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ، پھر آپ نے اس کی عظمت بتائی اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر اچھے برے اعمال
پورے سال کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میرا روزہ لکھا ہوا ہو، میں روزے دار ہوں۔ تو اس وجہ سے ماہ شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہذا امت کے لیے ماہ شعبان المعظم میں روزے کثرت سے رکھنے کی 3 وجوہات ہو گئے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی کوئی وجہ نہیں معلوم، فقط یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب رسول اللہ کثرت سے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے تاکہ جس دن اس کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا روزہ لکھا ہوا ہو۔ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنے والوں کے لیے رمضان المبارک کا روزہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، انسان سال بھر کھاتا پیتا رہتا ہے نا، تو اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے شروع کی جو ایام ہوتے ہیں نا، پہلا ہفتہ وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بھوک بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پیاس کی شدت بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد جب عادت بن جاتی ہے تو پھر روٹین کی بات ہو جاتی ہے، پھر روز کی بات ہو جاتی ہے، پھر عادت بن جائے تو پھر اتنا احساس نہیں ہوتا، کتنے دن ایسے گزر جائیں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ شروع کے چند دن مشکل کیوں لگتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے کھانے پینے کی، پھر اچانک ہی کھانا پینا بند کر دیا جائے تو عادتوں میں ٹکراؤ آ جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں ہی روزوں کا اہتمام رکھے تو گویا رمضان سے پہلے ہی اس نے اپنی عادت پوری کر لی، اس کی عادت روزوں کی بن گئی۔ اب جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا اور وہ روزہ رکھے گا تو اسے شروع دن سے ہی روزوں کا پتہ نہیں چلے گا، اس کی عادت بن چکی ہوگی۔ اسی وجہ سے اکابرین امت ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھتے تھے رمضان کی تیاری کرنے کے لیے۔ تو 2 کام ہمیں بتا دیے گئے، ایک کام کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، دوسرا کام ہے کثرت سے روزہ رکھنا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے جو ہمارے اکابرین امت نے بیان کیا، فرمایا شہر شعبان شہر قراءۃ القرآن، شعبان کا مہینہ کثرت سے قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، رمضان میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی عادت بنانے کے لیے اس مہینے میں قرآن پڑھیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظروا الى ہلال شعبان اکبوا علی المصاحب یقرؤونها۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آتا قرآن کی طرف لپک جاتے اور کثرت سے اسے پڑھنے لگتے تھے۔ دیکھیں، صحابہ کرام تو ہم جیسے تھے نہیں، بے شک صحابہ کرام کے تو ایسے بھی عام دنوں میں بھی شب و روز قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہی گزرتے تھے۔ ہم تو ایسے نالائق ہو گئے نا کہ سال بھر بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بعض نالائق ایسے بھی ہیں، بعض غافل ایسے بھی ہیں، پورا سال ہو جاتا اس نے قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام تو ہم جیسے نہیں تھے، وہ ایسے بھی عام دنوں میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنی کثرت تلاوت میں اضافہ کر دیتے تھے۔ لہذا اب ان کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، صحابہ ہمارے لیے دین کا مینارہ ہے۔ تو جب ان کا یہ عمل تھا، باوجود اس کے کہ وہ پہلے سے ہی کثرت سے تلاوت کر رہے تھے، تو ہمیں کثرت تلاوت اس مہینے میں مزید زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو پہلے سے ہی بالکل ہی خالی ہیں۔
تو ہمیں اس مہینے میں کثرت سے تلاوتوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الْمُسْلِمُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جیسے ہی یہ شعبان کا چاند نظر آتا صحابہ کرام اپنے اپنے اموال کا حساب لگاتے اور اس میں سے زکوٰۃ نکال دیتے، تاکہ لِيَتَقَوَّى بِهَا الضَّعِيفُ وَالْمِسْكِينُ عَلَى صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَان، تاکہ یتیم اور مسکینوں کو ان کا حق رمضان سے پہلے مل جائے، تاکہ وہ بھی ماہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، تاکہ ان کے لیے رمضان کے روزوں اور رمضان کی عبادتوں میں کھانے پینے کے معمولات نہ آئیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ وَدَعَا الْوُلَاةُ أَهْلَ السِّجْنِ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَقَامُوا عَلَيْهِ، اور جو فیصلے کرنے والے ہوتے حکمران مجرمین کو طلب کرتے، جو جیلوں میں بند ہیں انہیں طلب کرتے، جن پر سزا دینی ہے انہیں سزا دیتے، وَإِلَّا خَلَّوْا سَبِيلَهُ، اور جن کا جرم ثابت نہ ہو انہیں آزاد کر دیتے۔ وَانْطَلَقَ التُّجَّارُ فَقَضَوْا مَا عَلَيْهِمْ وَقَبَضُوا مَا لَهُمْ، اور تاجر حضرات اپنے تمام کاموں کو سمیٹتے، جس سے کچھ لینا ہو لے لیتے، جس کو جو دینا ہو دے دیتے۔ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى هِلَالِ رَمَضَان اغْتَسَلُوا وَاعْتَكَفُوا، یہاں تک کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا غسل کرتے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ان میں سے اکثر صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ اب یہ سنیں، ہمیں تو یہ پڑھنے میں بھی عجیب لگتا ہے، سننے میں بھی عجیب لگتا ہے کہ کیسے پاکیزہ لوگ تھے، کیسی پاکیزہ روح تھی وہ، کہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ماہ رمضان کی تیاری ایسے کرنی ہے کہ جو لینا دینا ہے، جو کرنا ہے، جو دنیاوی معمولات ہیں وہ ماہ رمضان سے پہلے نمٹا لیں، تاکہ رمضان میں عبادتوں میں کوئی خلل نہ آئے۔ اور ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ سال بھر کے سارے کام ماہ رمضان کے لیے اٹکے ہوتے ہیں، رمضان آئے گا تو یہ کام ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، اس وجہ سے ان کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا تھا، اور ہمارے لیے مشکل اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ہم سارے کام ماہ رمضان کے لیے ہی چھوڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام ماہ رمضان یا ماہ رمضان کے بعد جو عید الفطر کا معاملہ ہونا ہے اس کی تیاری پورے سال سے کرتے، اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور ہم جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے ذمہ داریوں کا ایک بوجھ آ جاتا ہے، اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا، ایک مہینے بعد مزید اور عید کی تیاری بھی ہے، تو اتنا کچھ ہونے کی وجہ سے، اخراجات میں اضافہ ہو جانے کی وجہ سے جو گھر کا کفیل ہے وہ ڈھنگ سے عبادت نہیں کر سکتا، وہ کچھ روزے چھوڑے گا، کچھ رکھے گا، کچھ کام میں جائے گا، کچھ نائٹیں لگائے گا، کچھ مزید محنت کرے گا، تو اس قدر محنت کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اسے اخراجات زیادہ چاہیے، تو وہ محنت کرنے کی وجہ سے ماہ رمضان جیسے عبادت کرنی چاہیے اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی عقل مند شخص ایسا ہو جو ماہ رمضان سے پہلے ہی، سالوں پہلے، ایک سال پہلے اس کی تیاری کرے، تو پھر ماہ رمضان اور پھر عید الفطر کے حوالے سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ جو عقل مند لوگ ہیں جیسے صحابہ کرام تھے، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، بالکل ایسی ہی بیٹی کی شادی ہو تو آخری دنوں میں تو تیاری نہیں ہوتی نا، 2-4 سالوں سے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تو آخر دنوں میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ میری پوری تیاری مکمل ہے، کوئی الجھن نہیں ہوتی ہے، کوئی درمیان میں خلل نہیں آتا ہے نا۔ ایسے ہی ماہ رمضان کی تیاری اگر پہلے چند مہینوں پہلے بھی کر لیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ لہذا کل ملا کے بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں بہت سارے کام کرنے ہیں، لیکن اکابرین امت نے ان 3 کاموں کو خاص طور پر بیان کیا اور کرنے کی تاکید فرمائی۔ سب سے پہلا کام درود و سلام کی کثرت کریں، دوسرا کام روزوں کی کثرت کریں، اور تیسرا کام قرآن مجید سے دل لگائیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ چوتھا کام بھی ملا لیجئے، کثرت سے استغفار کریں۔ جب اس طرح کرتے رہیں گے اس مہینے کی برکت بھی ملے گی، اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہے اس میں عبادت کرنا، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔